السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند سے متعلق چند قابل اصلاح اور قابل توجہ پہلو۔ آج کل بہت سے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ چاند دیکھنے کا ذرا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ چاند کا کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سا آنے والا ہے، بلکہ عیدین اور رمضان وغیرہ کی تعین اور پہچان کے لیے بھی انگریزی اور عیسوی تاریخوں اور مہینوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ رمضان فلاں عیسوی مہینے کی فلاں تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور عید عیسوی مہینے کی فلاں تاریخ میں آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چاند کی تاریخوں اور مہینوں سے اتنی غفلت قابل افسوس بات ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ 29 شعبان گزر کر جب تک چاند کا باضابطہ اعلان نہیں ہو جاتا، اس وقت تک بہت سے لوگ غافل اور بے فکر رہتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ روزہ شروع ہونے کے بعد رمضان کا آغاز ہوتا ہے، حالانکہ چاند نظر آتے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر چاند کا اعلان سورج غروب ہونے کے بعد کسی وجہ سے تاخیر سے ہوا ہو تو سورج غروب ہونے پر رمضان کی بابرکت گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، لہٰذا 29 شعبان کو غروب ہونے سے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاری کر لینی چاہیے۔ بعض لوگ چاند نظر آنے یا چاند کا اعلان ہونے پر آتش بازی یا اسلحے سے چاند کے اعلان یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ شرعاً ثابت نہیں بلکہ ناپسندیدہ اور خطرناک گناہ ہے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جس دن رجب کے مہینے کی چوتھی تاریخ ہو اس دن رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے کہ شریعت میں اس بات کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اگر چاند نہ ہو تو روزہ نہ رکھا چاہیے۔ بعض لوگ چاند دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ چاند بہت بڑا ہے، کل کا معلوم ہوتا ہے، یہ کہنا برا ہے۔ حدیث میں ایسا کہنے کو قیامت کی علامت و نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند کا بڑا دکھائی دینا ہے، یہاں تک کہ چاند اسی رات کا نظر آئے گا، مگر یہ کہا جائے گا کہ وہ 2 راتوں کا ہے۔ چاند دیکھتے وقت اس کی طرف اشارہ کرنا مناسب نہیں۔ بعض لوگ رمضان کے مہینے کی 29 یا 30 دن کا ہونے کے بارے میں مختلف نظریات و خیالات رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف بخشوں اور تبصروں میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ اس بے جا کوشش اور جستجو میں رہتے ہیں کہ کسی طرح رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہو جائے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ رمضان اور روزے کی پابندیاں ختم ہو جائیں، حالانکہ رمضان اور روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور دولت ہے۔ اس کے گزر جانے پر خوشی کے بجائے حسرت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اس کی نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اس کی قدر کرنے کے بجائے اس سے جان چھڑانے کی کوشش ہو۔ بعض لوگ 29 یا 30 دن کا مہینہ ہونے کی قسمت کے اعتبار سے بھاری یا آسان یعنی اچھا یا برا خیال کرتے ہیں، یہ منگرت عقیدہ ہے اور اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ اس کے برعکس ایسے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہونے کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں، اور اگر رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہو جائے تو پھر خیال کرتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے کے ثواب سے محروم رہ گئے، اور اگر 30 دن کا ہوتا تو پورے مہینے کا ثواب حاصل ہوتا، حالانکہ یہ سمجھ غلط ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے عید کے کم نہیں ہوتے، ایک مہینہ رمضان کا، دوسرا ذوالحجہ کا۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دونوں مہینے اگرچہ 30 دن کے بجائے 29 دن کے ہو جائیں تب بھی ثواب میں کمی نہیں ہوتی، چنانچہ رمضان کے پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے اور ذوالحجہ کے فضائل میں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے انوار و برکات نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ